बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली मैदान में हूँ काशिफ आरिफ और मेरे साथ आज भी सीनियर साफ़ी फ़िदा दिल साहब मौजूद हैं। फ़िदा साहब, मुल्क की सतह पर तो सियासत का बाज़ार गर्म है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया काशिफ। एक तो खैबर पख्तूनख्वा बहुत अहम सूबा भी है और ये वो सूबा भी है कि जो मरकज़ी कौमी धारे की सियासी जमातें हैं, इनकी जानिब से ये नज़रअंदाज सूबा भी है। वफाकी हुकूमत जो भी हो उसकी जानिब से ये वो सूबा है जो हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ये इस वक्त दो ऐसे सूबे हैं कि जो बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं, क्योंकि 26 नवंबर को जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि वो असम्बलियों से निकलने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि एक तो पंजाब में उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, यूनुस इलाही साहब से कुछ मसाइल हैं मुस्लिम लीग काफ की तरफ से। और फिर जब आप खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करें तो यहाँ पर तो वाज़ेह अल्फाज में ये कहा गया है कि पहले जब पंजाब का फ़ैसला आएगा तो तभी हम कोई कदम उठा सकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले खैबर पख्तूनख्वा से फ़ैसला किसी भी सूरत में आए और उसके बाद फिर पंजाब की जानिब देखा जाए। यानी असम्बली की तहलील की बातें भी हो रही हैं, असम्बली से इस्तीफ़े की बातें भी हो रही हैं। उस दिन जब इमरान खान साहब ने ख़िताब किया, उस पर हमने बात भी की थी, तो उसमें भी वाज़ेह अंदाज में वज़ीर आला महमूद ख़ान ने ये तो कहा कि जी हमारी जानें भी इमरान खान साहब के लिए हाज़िर हैं, लेकिन अंदर खाने की ख़बरें जो हैं वो ऐसी नहीं हैं कि फ़ौरी तौर पर आप जिनकी बुनियाद पे कह सकें कि यहाँ पे फ़ौरी तौर पर कोई सियासी तब्दीली आने वाली है। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप देखें कि हुकूमती उमूर जो हैं वो उसी तरीके से रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास पे इजलास किए जा रहे हैं, वो मुसलसल मुख्तलिफ़ अज़ला के दौरे भी कर रहे हैं और शायद उनकी नज़र में भी, और उन्होंने एक जगह पे ये बयान भी दिया था कि ये हमारा आखिरी साल है। और यकीनी तौर पर जब आप असम्बली की मुद्दत के हवाले से बात करते हैं, हुकूमत की मुद्दत के हवाले से बात करते हैं, तो ये इनका आखिरी साल है। इन्होंने तरक्याती मंसूबे तकमील तक पहुँचाने हैं, इन्होंने डिलीवर करके बताना है, क्योंकि जो भी बरसर इक़्तिदार सियासी जमात होती है उसने अल्टीमेटली जाना होता है इलेक्शन में, और इलेक्शन में तभी कोई सियासी जमात जाती है जब उसके पास कारकर्दगी हो। तो वो कारकर्दगी जो है वो उन्होंने बतानी है। और ये अब अंदर खाने की बातें हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे चल रहे हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम बड़ा वाज़ेह अंदाज में ये कह सकते हैं कि फ़ौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से मैं कोई बड़ी सियासी तब्दीली होते हुए नहीं देख रहा। जी सर, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल भी हुआ था और आज भी हुआ है। ये वही असम्बली है जिसको तोड़ने की बातें हो रही थी? जी, यही मैं कह रहा हूँ कि रूटीन के मुताबिक सारे मामला चल रहे हैं। इजलास पे इजलास वज़ीर आला की सदारत में भी हो रहे हैं, जो सरकारी महकमों के उमूर हैं वो भी रूटीन के मुताबिक हैं। जो जब आप वज़ारतों के हवाले से, सूबाई वज़ारतों के हवाले से बात करते हैं, सूबाई वज़रा के हवाले से बात करते हैं, तो वो भी अपने रूटीन के मुताबिक काम कर रहे हैं। और जब आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से बात करें तो उसका इजलास भी रूटीन के मुताबिक ही चल रहा है। सिर्फ़ एक तब्दीली हमने कल ये महसूस की कि एक 6-7 महीने बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सदारत जो है वो मुश्ताक अहमद गनी ने की, चूँकि वो 6-7 महीने तक कायम मुकाम गवर्नर थे इस सूबे के। और जब हाजी ग़ुलाम अली साहब ने गवर्नर के ओहदे का हल्फ़ लिया तो वापस आ गए मुश्ताक गनी अपनी सीट के ऊपर। गर्मा गर्मी ज़ाहिर है कि असम्बली में होती रही है और पहले दिन का इजलास भी इसी गर्मा गर्मी की नज़र हुआ। अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ाम लगाया मुश्ताक अहमद गनी पर कि आप जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, आप हमेशा तहरीक इंसाफ की साइड लेते हैं। तो उन्होंने भी बड़ा तुर्की बतुर्की जवाब दिया, ये कहकर कि जी मैं पहले वर्कर हूँ तहरीक इंसाफ का और उसके बाद स्पीकर हूँ सूबाई असम्बली का। तो ये रूटीन के मामलात, वही असम्बली जिसको तोड़ने, जिसको तहलील करने की बातें हो रही हैं, उसी असम्बली का इजलास जो है वो रूटीन के मुताबिक जारी है। सर, खैबर पख्तूनख्वा से हम देख रहे हैं कि बहुत अफसोसनाक खबरें आ रही है अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो एक अरसे से ख़राब है
بیچ میں ہم نے دیکھا کہ جب کالعدم ٹی ٹی پی اور ریاست پاکستان کے مابین مذاکرات ہوئے تو بیچ میں سیز فائر کا اعلان کیا گیا تھا کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے، لیکن بدقسمتی سے وہ سیز فائر جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، باقاعدہ اس کا اعلان کیا جا چکا ہے، اور اس سیز فائر کے ٹوٹنے کے باقاعدہ اعلان سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے ہی سے ہم نے یہ دیکھا کہ عملی طور پر یہ سیز فائر جو ہے یہ ٹوٹ چکا تھا۔ امن و امان کی صورتحال کافی بگڑ چکی تھی، اور شدت پسند عناصر جو ہیں، جو عسکریت پسند عناصر ہیں، وہ باقاعدہ اپنی موجودگی بتاتے رہے، حملوں کی صورت میں بھی اور اسی طرح گشت کی صورت میں بھی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ سوات کے اندر، بنیر کے اندر، دیر کے اندر، مالاکنڈ کے دوسرے اضلاع میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا، وہاں پر انہوں نے ریلیاں نکالیں۔ اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا کہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بہت زیادہ ہونے لگے، پولیس پر حملے ہونے لگے۔ حال ہی میں آپ دیکھیں نوشہرہ میں پولیس پر حملہ، لکی مروت میں پولیس پر حملہ، اسی طرح آج ایک افسوسناک واقعہ جانی خیل میں ہوا ہے، وہاں پہ اے ایف سی کے ایک اہلکار کو اس کے والد سمیت قتل کیا گیا ہے، ان دونوں کے سر جو ہیں وہ تن سے جدا کر کے درخت کے ساتھ لٹکائے گئے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ میرلی شمالی وزیرستان میں بنو کی 4 خواتین کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد مختلف واقعات میں ہم نے دیکھا کہ نوجوان لڑکوں کی لاشیں برآمد ہوتی رہیں دریائے کرم کے کنارے سے۔ پھر ایک بکاخیل میں ایک واقعہ ہوا، 3 نوجوانوں کو اغوا کیا گیا، ان کی پھر لاشیں برآمد ہوئیں۔ وہ بڑا شدت کا احتجاج تھا، اور یہ اس شدت کا احتجاج تھا کہ یہاں سے وزیر اعلیٰ محمود خان نے وزراء کا 3 رکنی وفد بھیجا بنو کہ آپ مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن مظاہرین نے ان وزراء کی بات بھی نہیں مانی، اور تقریباً 3 سے لے کر 4 ہفتے تک وہ 3 لڑکوں کی لاشیں اسی طرح سڑک پر رکھ کر احتجاج کرتے رہے۔ یہ بہت بڑا احتجاج تھا، اور اس حد تک یہ شدید احتجاج تھا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان کو خود بنو جانا پڑا، وہاں پر خود انہوں نے رات گزاری، خود اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ بنو کے 3 جیولرز جو میرلی شمالی وزیرستان میں کام کرتے تھے، ان کو اغوا کیا گیا، اور دوسرے دن ان کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ اس کے بعد اقوام بنو نے ایک بار پھر احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے اور انتہائی تشویشناک بات ہے کہ جب اقوام بنو کے لوگوں نے، مشران نے وہاں پر احتجاج کیا، دھرنا دیا، تو پولیس نے وہاں سے ان مظاہرین کے جو قائدین ہیں ان کو گرفتار کر لیا۔ اب جو بنو سے تحریک انصاف کے 2 MPAs ہیں، جن میں ایک صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ہیں ملک شاہ محمد وزیر، انہوں نے، اور MPA ملک پختون یار نے باقاعدہ اسمبلی فلور پر مطالبہ کیا کہ آپ جناب اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ جو گرفتار مظاہرین ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کیسے سیٹلڈ آؤٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مقتولین ہیں ان کے خاندان کے لیے پھر معاوضوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے، گرفتار لوگوں کو رہا کر دیا جاتا ہے، اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ ضرورت اب اس بات کی ہے کہ کیسے یہ واقعات روکے جائیں۔ اب صوبے کے آپ طول و عرض میں دیکھیں کہ یہ معاملات چل رہے ہیں، کبھی ایک ضلع سے افسوسناک خبر تو کبھی دوسرے ضلع سے افسوسناک خبر۔ تو سوال یہ ہے کہ ہماری پولیس کیا کر رہی ہے، ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں، وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا کیا رول ہے، حکومتی ریٹ کہاں پر ہے۔ حکومتی ریٹ اگر 0 ہے ان علاقوں میں، تو پھر اس کے بعد آپ کیا پولیس کے حوالے سے بات کریں گے، کیا آپ انتظامیہ کے حوالے سے بات کریں گے؟ تو تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا، جتنے بھی پالیسی ساز ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان افسوسناک واقعات کو روکا کیسے جا سکتا ہے۔ سر، جو قبائلی اضلاع ہے وہ تو خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکے ہیں، وہاں پر تو اب پولیس بھی ہے، اور پھر بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، پھر بھی ایسے واقعات کا ہونا، اب ظاہر ہے کہ جہاں پہ پولیس ہے واقعات تو ان بندوبستی اضلاع میں بھی ہو رہے ہیں، یعنی یہ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف قبائلی علاقوں کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور بندوبستی اضلاع میں ٹھیک ہے۔ پورا صوبہ، یعنی پورا صوبہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم تو پورا صوبہ کہتے ہیں، لیکن حکومتی کاغذات میں پورا صوبہ جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک بندوبستی اضلاع جن کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی ضم شدہ قبائلی اضلاع۔ تو قبائلی جو اضلاع ہیں، جو سابقہ فاٹا ہے، اس کی تو انتظامی حیثیت جو ہے وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کی ہے،
وہاں پر تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. وہاں پر اگر پولیس بھی ہے تو اختیارات اس کے پاس نہیں ہیں. وہاں پر جو لیویز اور خاصہ دار فورس پہلے ہوا کرتی تھی وہ اگر ہیں بھی تو ان کو اس طریقے سے اختیارات نہیں حاصل, ان کو اس طریقے سے ٹریننگ نہیں دی گئی کہ آپ نے کیسے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, کیسے آپ نے جرائم پر قابو پانا ہے, کیسے آپ نے جرائم پیشہ عناصر کو کنٹرول میں کرنا ہے. تو اس کے لیے تو تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے, پورا آپ کے لیے انفراسٹرکچر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھیں آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کے جو اصطلاح ہے وہ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں, وہ اس لیے کہ وفاق یہ سمجھتا ہے کہ سابقہ فاٹا کا تمام کنٹرول صوبے کے پاس ہے, ہونا بھی چاہیے. صوبے کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ جتنے بھی مالی معاملات ہیں, جتنی بھی مالی معاونت ہے قبائلی اضلاع کے حوالے سے, وہ وفاق ہمارے ساتھ جاری رکھے. وفاق اس حوالے سے شاید خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ اس طریقے سے تعاون نہیں کر رہی. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں قبائلی عوام جو ہیں وہ پس رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جائیں تو جائیں کہاں. وہاں پر دیکھیں ہیلتھ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں پر ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں پر سڑک بنانے سے تو مسائل نہیں حل ہوں گے. وہاں پہ تو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے صرف بلڈنگز تو نہیں کھڑی کرنی, وہاں پہ ایک سسٹم بنانا ہے. لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے یہ جو علاقے ہیں یہ کسی زمانے میں علاقہ غیر ہوا کرتے تھے, یہ علاقہ غیر نہیں تھے, پہلے بھی نہیں تھے, آج بھی نہیں ہیں. قبائلی عوام کو آپ نے یہ احساس دلانا ہے کہ آپ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان کو اپنائیت کا آپ نے احساس دلانا ہے. جب آپ ان کو اپنائیت کا احساس نہیں دلائیں گے, جب آپ کا بجٹ بھی دو حصوں میں تقسیم ہوگا, بندوبستی اضلاع اور قبائلی اضلاع, تو پھر آپ قبائلی عوام کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ وہاں پر دیکھیں پولیس اگر ہے تو اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں پہلے تو بیچ میں قبائلی پٹی ہوتی تھی فاٹا کے نام سے, اب تو خیبر پختونخوا براہ راست افغانستان کے ساتھ لگ گیا ہے. تو جو پاک افغان سرحدی پٹی ہے یہاں تو بہت زیادہ غیر معمولی قسم کے اقدامات کی ضرورت ہے. تو کیا یہ صرف آپ کی پولیس کر سکتی ہے؟ دوسرے جو ادارے ہیں, جو سیکورٹی فورسز ہیں, ان کے ساتھ مل کر آپ کی پولیس نے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنانی ہے, ایسی حکمت عملی بنانی ہے تاکہ افغانستان کے جو براہ راست اثرات ہمارے قبائلی اضلاع کے اوپر پڑتے ہیں, اور پھر قبائلی اضلاع کے جو براہ راست اثرات ہمارے بندوبستی اضلاع جو متصل اضلاع ہیں, جیسے مثال کے طور پر بنو شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے بالکل قریب ہے, تو ان اثرات سے بچانے کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی بنائی جانی چاہیے کہ جس میں لگے کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں بھی اس عمل کا حصہ ہیں اور حکومتوں کی بھی بھرپور توجہ ہے. یہ اتفاق اور اتحاد سے ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ جی وفاق کسی اور طرف جا رہا ہے اور صوبہ ہمارا کسی اور طرف جا رہا ہے. جب نفاق کی صورتحال ہوگی تو امن و امان کی صورتحال بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی طرح رہے گی. جی بہت شکریہ سر. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ.